بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والدین، پیرنٹس، ماں باپ اپنے بچوں سے جس قدر محبت کرتے ہیں اتنی محبت اور کوئی نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بچے کو اس کے والدین سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس پیار کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کی حقیقی محبت نہیں ہوتی. اس لیے کہ والدین کی محبت بے غرض ہوتی ہے. والدین اس محبت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ایثار اور اخلاص کی انتہا تک اپنی اولاد پر قربان ہو جاتے ہیں. اس کے الٹا دوسرا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کی محبت میں کوئی نہ کوئی غرض شامل ہوتی. والدین کی یہ بے پناہ محبت، بے غرض محبت بچے کی پرورش کو، بچے کی نگرانی کو آسان بنا دیتی. لیکن ہم میں سے اکثر والدین بچوں کی پرورش میں، ان کی نگرانی میں تو ایک حد تک فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی تربیت کی پہلو سے بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کھلانے پلانے میں، پہنانے میں تو اول درجہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی تربیت کیسے کرنی ہے اس معاملے میں کوئی توجہ نہیں ہوتی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمیں ہی نہیں پتہ کہ ہمیں تربیت کرنی کیسے ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک بچے کی کن کن پہلوؤں سے تربیت کرنا چاہیے. آج انسانی سماج اور خاص طور سے مسلم معاشرہ جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
اولاد کی بے راہ روی. ہر کوئی شکایت کرتا پھر رہا ہے ہماری اولاد نہیں مان رہی، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں تو اولاد کے صحت کے مسائل ہیں، کہیں اولاد کی اخلاق کے مسئلے ہیں، کہیں اولاد کی عادتوں کے مسئلے ہیں. اور اس کے سب سے زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ والدین، کیونکہ چاہے صحت کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاق کا مسئلہ ہو، چاہے عادتوں کا مسئلہ ہو، چاہے رہن سہن کا مسئلہ ہو، زیادہ تر بچے اپنا وقت گھروں میں گزارتے. آپ نے کہیں مکتب میں بھیج دیا یا کسی عربی پڑھنے کے لیے کسی جگہ پر بھیج دیا تو وہاں 1-2 گھنٹے بچے گزار کے واپس آ جائے. آپ نے کسی اسکول میں داخلہ کروا دیا تو اب اسکول آپ نے کیسا چنا ہے؟ انسانیت کو سکھانے والا چنا ہے، اخلاق کو سکھانے والا چنا ہے، یا صرف پیسہ کمانے والا بنانے والا چنا ہے؟ یہ سب کچھ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے کیا چوز کر رہے ہیں، کہ بچے کو اچھا انسان بنائے، اچھے اخلاق بنائے، اچھی عادتیں بنائے. یہ ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ والدین کی رہتی ہے. آج کل مسلم سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، ان کی بہتر تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، ان کے آنے والے دینی اور دنیاوی مستقبل کے حوالے سے بہت ساری ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، لیکن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. کیونکہ تنظیموں کے پاس بھی ایسے کام کرنے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت رہتی ہے. بچیوں کے لیے ایک خاص قسم کا ادارہ کھولا جائے، ایک خاص قسم کا مکتب اور مدرسہ کھولا جائے جس میں صرف بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے باتیں ہوں. ایک خاص قسم کی مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ادارے یا کام کرنے والے اس کے لیے آوازیں لگاتے تو ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. ہمارے جوڑوں کے لیے، ہمارے گھروں میں اچھے کپڑوں کے لیے، ہماری شادی بیاہ کے غلط خرچوں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے پیسے ہوتے. لیکن وہاں ہم یہ کہہ دیتے کہ نہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم تعاون نہیں کر سکتے. لیکن اگلے ہی دن گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہو تو ساری چیزیں مہیا ہو جاتی. مسلم امہ یہاں تک اگر پہنچی ہے، اور مسلم امت نے ایک وقت میں ترقی کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ امت نے اپنا مال امت کی آنے والی نسلوں کی کامیابی کے لیے کھول کے رکھ دیا. انہوں نے اپنی شادیاں سادی کر دی، انہوں نے اپنے گھر سادے کر دیے، انہوں نے اپنے کھانے سادے کر دیے، لیکن آنے والی نسل کے لیے انہوں نے اپنے مال کھول دیے. تو ایسی تنظیمیں بھی کم ہیں کہ جس میں یہ کام کیا جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، سی اے بھی ہو، مختلف قسم کی ڈگریاں اس کے پاس ہو، لیکن سب کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہو. یہ نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح ہم اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو سائیڈ رکھے کہ نہیں پہلے ترقی حاصل کرو، پہلے ڈگریاں حاصل کرو، دھرم کو سائیڈ میں رکھ دو، مذہب کو سائیڈ میں رکھ دو. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا بچہ مسلمان ہو. صرف مسلمان نام رکھ لینے سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. مسلمان ہونے کے لیے اس کے عقیدے کا صحیح ہونا یہ پہلی شرط ہے، جسے قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے ایمان. اور اس کے بعد
ایمان کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، جس کو کہا گیا ہے عمل صالح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن میں آپ کئی جگہوں پہ دیکھو اللہ نے کہا جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم قرآن کے لیے سیکھنے کے لیے اب انہی بچوں کے قرآن سیکھنے کے لیے کچھ دعائیں سیکھنے کے لیے تو وقت دے دیتے۔ آج کا دور وہ نہیں ہے کہ جس میں گھسا پٹا قرآن پڑھا دیا یا گھسا پٹی چند دعائیں یاد کرا دی، اتنے سے کافی نہیں ہوگا۔ آج کا دور ایمان کو اچکنے والا دور، آج کا دور کفر کی طرف لے جانے والا دور ہے، اور ایسے دور میں ایمان کی، عمل صالح کی تعلیم کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ صرف بیانات کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ صرف شیئر کرنے سے کہ دیکھو فلانے بچے نے ایمان چھوڑ دیا، فلانی بچی نے ایمان چھوڑ دیا، فلانی بچی نے اپنے مذہب کا سودا کر لیا، فلانے بچے کے زبان سے کفریہ کلمے آنے لگے، فلانے بچے نے نماز کا انکار کر دیا، یہ کہنا اب کافی نہیں ہوگا، اور اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ اتر کے، گراؤنڈ پہ اتر کے، زمینی سطح پہ اتر کے ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بیان کرنے والے تو بیان کریں گے، ایسی مجلسیں منعقد کرنے والے کئی جگہوں پہ کرتے ہیں، لیکن وہ مجلس تک باتیں محدود رہتی ہے، پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ لوگوں کو آگے آنا ہوگا، وہ خود آگے آئے، شوق دکھائے کہ ہم اس کے لیے ہم گھروں میں یا فلانی جگہ پر ہفتے میں ایک آدھ دو دن ہم اس طریقے کی کلاسز لگائیں گے یا اس طریقے کے لیے چیزیں جمع کریں گے۔ آپ آئیے اور ہمیں آ کر کے یہ چیزیں بتائیے۔ ہمیں لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی، ایسے نہیں آئیں گے لوگ، محنت کرنی پڑے گی، لوگ آئیں گے، ذہن سازی کرنی پڑے گی، ان کو کھینچنا پڑے گا، جیسے باطل طاقتیں ان کو میوزک دے کر کے کھینچ رہی ہے، ان کو بے حیائی کی طرف بلا کے کھینچ رہی ہے، ان کو فلموں کے نام لے کر کے کھینچ رہی ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ یہ نوجوان ہمارے اور ہمارے نوجوان بچیاں اور جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، جن کے گھر کورے ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب میں تو ہر ایک گھر میں نہیں جا سکتا، عورتوں کا مسئلہ عورتیں ہی حل کر سکتی ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے نونہالوں کو اسلامی عقائد اور اعمال سے آشنا کرائے، ان پر عمل کرائے؟ اس کی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے، پیرنٹس کی ہے۔ میں آیا، آدھا گھنٹہ آپ کو بات سمجھائی، چلا گیا۔ پورا ہفتہ گھروں میں کس کی ذمہ داری ہے؟ اور وہ بھی جتنے لوگ آئے وہ فکر کریں گے، ورنہ چاروں طرف بے حیائی کا بازار گرم ہے، بے دینی کا ماحول گرم ہے، کون فکر کرے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جب موت کے بستر پر تھے اور جان سپرد کرنے والے تھے، آخری وقت تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک سوال کیا، اور غور سے سنیے گا، یہ سوال شاید آپ کے سامنے کئی بار آیا ہو، آپ نے سنا ہو، لیکن اس دھیان سے نہ سنا ہو۔ دیکھو، نبی ہے اور اولادوں میں بھی نبی ہے، لیکن فکر کیا ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم تو 2 گھنٹے بچوں کو ترتیب سے مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ بھیجتے ہیں وہ صحیح طریقے سے بھیجنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ کا تو ایسا ذہن بنا ہے کہ نہیں، ہم اسلامی ماحول میں بچے کو، جہاں وہ جا کر کے کچھ اسلامی ماحول سیکھے سمجھے، نہیں، ہم اپنے گھروں پہ پڑھانے والا بلائیں گے۔ کتنے تو ایسے بھی ہے جو پڑھانے والوں کے کچھ الفاظ کو برداشت نہیں کرتے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو برداشت کر لیں گے،
پرنسپال کو برداشت کر لیں گے، سر کو برداشت کر لیں گے، وہاں ڈرے ڈرے پھریں گے. لیکن یہاں ایک دو لفظ اس بچے کی پڑھائی کے لیے اس کی دینی فکر کرنے والے نے کچھ کہہ دیا تو پھر ہم اس سے جا کر کے جھگڑا بھی کر لیتے. آخری وقت میں جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو رہا ہو اور آخری وقت میں لوگ اس کے آس پاس جمع ہو تو ہماری کیا فکریں ہوتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں اپنی اولاد کو جمع کیا اور ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی. پوچھا تھا کہ اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہماری فکریں کس کی ہوتی ہے کہ بیٹا اس کو سنبھال لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا. اور بیٹے کے لیے یہ چیزیں فیوچر کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے. اس کی فیوچر، اس کی آخرت، کہ وہ اپنے دین کو بچا لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے، اس کے لیے کیا فکر ہے؟ یہاں تو دنیا میں اگر وہ تھوڑا لڑکھڑایا تو آس پاس والے ہو سکتے ہیں کہ اس کو کچھ مدد کر کے اس کو صحیح راستے پر لا دے، لیکن قبر میں سونے کے بعد کوئی نہیں آنے والا. ما تعبدون من بعدی پوچھا تھا کہ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، گھر میں اسلامی ماحول ہے، بچ جائیں گے. آج کا دور جہاں بچے جاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بچپنے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں نہ بولے، لیکن ایک وقت کے بعد جب باطل نے اس کے ذہن کو بھر لیا ہے، مضبوط کر لیا ہے، ایک وقت کے بعد پھر وہ ہماری بھی نہیں سنے گا. اور ایسے کئی واقعات ہو رہے. ایک جلیل القدر پیغمبر کو اپنے بعد اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر تھی. آج ہم میں سے کتنے لوگ یہ فکر کرتے؟ اپنے بچوں کے مکان اور روزگار کی فکر کرتے، جبکہ یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، آنکھ بند یہیں کہ یہیں رہ جائے گی. اور جتنی ملنے والی ہوگی اللہ کی طرف سے قسمت لکھی ہوگی وہ مل کر رہے گی. اور جس پر بچوں کی آخرت کا دار و مدار ہے اس جانب سے ہم غافل ہیں. تو ایک تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ان کے عقیدوں کی، ان کے ایمان اور عمل صالح کی فکر کریں. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے بچوں کے اخلاق کا. اگر ہم نے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دے دی تو یہ امید رکھیے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی بچے قابل اطمینان حالت میں ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے بچوں کی عادتوں پہ، اخلاق پہ نظر رکھنا ہوگا. آج دیکھو چاروں طرف ہماری باہر گھومنے والے بچوں کی زبانیں کیسی ہے، ان کے بول کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہے، بولتے وقت ان کی زبانوں سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہے. ہمیں ان بچوں کو انسانیت کا احترام سکھانا ہوگا. آج کل پیسہ کمانے والی مشین تو بنا دیتے، اور بڑی سے بڑی ڈگری رکھنے والا سب سے بڑا گھپلا کرنے والا ہوتا ہے. وہاں انسانیت کا احترام نہیں سکھایا ہوا ہوتا، اکرام مسلم نہیں سکھایا ہوتا. ہمیں بات چیت کے آداب سکھانے ہوں گے، ہمیں بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ سکھانا ہوگا، ہمیں کھانے پینے کے طور طریقے سکھانے ہوں گے. بچے کے اندر گالی دینے کی، جھوٹ بولنے کی، چوری کرنے کی یا کوئی بات چھپانے کی عادت تو نہیں ہو رہی ہے، اس پر ہمیں نظر رکھنا ہے. وہ حقوق کو ادا کرنے میں، فرائض کو ادا کرنے میں، نمازوں کے اہتمام میں، ماں باپ کے حقوق میں، بڑے بڑوں کے حقوق میں، چھوٹوں کے حقوق میں، بھائی بہن کے حقوق میں، وہ ادا کرنے میں کتنا ارادہ رکھتا ہے، ہمیں نظر رکھنا ہو. وہ اپنے اوقات کو کہاں اور کس طرح استعمال کر رہا ہے، ہمیں نظر رکھنی ہوگی. ہمارے بچے کے دوست اور احباب کس قسم کے، ہمیں نظر رکھنا ہوگا. وہ کون سے سوشل میڈیا ہینڈل یوز کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا. اس کی سوشل میڈیا پر پوسٹ کس قسم کی ہے، نظر رکھنا ہوگا. وہ رات کو کس وقت سوتا ہے، ہمیں نظر رکھنا ہوگا. اس کی نمازوں کا کیا حال ہے، اس کا اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے،
اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں نظر رکھنا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پر نظر رکھنا یہ والدین کی دینی ذمہ داری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ ہاں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا حسن ادب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ آج کل سوشل میڈیا جہاں ایک طرف معلومات سے بھرا پڑا ہے، جنرل نالج بھی ہے، لیکن جو حاصل کرنا چاہے اس کے لیے، لیکن میں آپ کو کہوں 99% سوشل میڈیا بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ 7 سالہ بچہ وہ چیزیں اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، وہ جذبات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے، ویڈیو دیکھ کے، ریل دیکھ کے، جو ہم 20 سال میں بھی نہیں سوچا کرتے تھے۔ اسی سوشل میڈیا پر جوا اور سٹہ بھی موجود ہے، ایسے گیمز بھی ہے جو بچوں کو خودکشی پر مجبور کر دیتے، ایسے گیمز بھی ہے جو بچوں کے ذہن کو کیچ اپ کر لیتے، اس کو پڑھائی سے دور کر دیتے، اور سینکڑوں بچے ہر سال اس کا شکار ہو رہے۔ بچے جب بڑا ہونا شروع ہوتے، بالغ ہونا شروع ہوتے، ان کے اندر ایک قسم کی خواہشات، ایک قسم کا طوفان پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے پر نظر رکھے، وہ دیکھے۔ اور آج میں یہ چیز صاف کھل کے بول رہا ہوں، اشاروں میں بھی نہیں بول رہا ہوں، تاکہ ہم اس بات کو اب سمجھیں کہ گھر یا خاندان کا کوئی لڑکا یا لڑکی کسی میں دلچسپی تو نہیں لے رہا ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو بچی کو حکمت کے ساتھ سمجھائے، تھک ہار کر کے نہ بیٹھ جائے، ہمت نہ ہار دے، اس کو مسلسل سمجھائے، آنے والے دور میں، مستقبل میں، کل میں اس کے کیا نقصانات ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھائے۔ اس بچے کو تعلیم میں، ایجوکیشن میں، کوئی فن سیکھنے میں، حکمت سیکھنے میں مشغول کر دے، اس کے فارغ وقت کو بالکل ختم کر دے، بس مشغول رہو، اس لیے کہ یہی وقت اس کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے لیے بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے دین، بچوں کے عقیدے، بچوں کے اخلاق، بچوں کی عادتیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کی فکر بھی والدین کو ہی کرنا ہے۔ اور اچھی صحت کا انحصار 2 باتوں پر ہے، ایک تو یہ کہ کیا کھانا ہے، اور دوسرے یہ کہ کب کھانا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں اچھی صحت کے لیے، کیا کھانا ہے اور کب کھانا ہے۔ ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائے، اور حلال کا تعلق صرف غذا سے نہیں ہے، کھانے سے نہیں ہے، بلکہ وہ حلال انکم بھی ہو۔ چوری کی مرغی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ عام طور پر ہم حلال کھانے کا تو بہت اہتمام کرتے، بچوں کو کھانے کا آداب بھی سکھاتے، لیکن کئی مرتبہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ حلال ذریعے سے آئی ہے یا نہیں آئی، اور حرام رزق سے پرورش اگر کوئی اولاد پائی ہے تو آپ اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے۔ پرانے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ بعض مائیں وضو کے بغیر دودھ نہیں پلاتی، اور دھیرے دھیرے مسلم معاشرہ ایسی ماؤں سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بچہ گود میں ہے، یا پیٹ میں بچہ ہے، یا کھانا بن رہا ہے تو گانے سنے جا رہے ہیں، ریل دیکھی جا رہی ہے، دودھ پلاتے ہوئے ریلیں دیکھی جا رہی ہے، کھانا کھاتے ہوئے ایک ساتھ گھر میں ٹی وی کھول کر کے سب دیکھ رہے۔ اب بے حیائی کے ساتھ
گانوں کے ساتھ، ناجائز چیز کے ساتھ دودھ پلایا جا رہا ہے، کھانا بنایا جا رہا ہے، اس کھانے میں نحوست اتر رہی ہے، کھانا کھاتے ہوئے وہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے، وہ اندر نحوست اتر رہی ہے، تو وہ عبادت کی طرف اور نیکی کی طرف کیسے لائے؟ اگر وہی کھانا ذکر کے ساتھ بنایا جائے، وہی کھانا وضو کے ساتھ بنایا جائے، اور وہی کھانا ذکر اور فکر اور دعا اور ادب کے ساتھ کھایا جائے، تو اندر نور اترے گا، اور پھر وہ عبادت کی طرف لے کے جائے گا، وہ دین کی طرف لے کے جائے گا، وہ ایمان کی طرف لے کے جائے گا، وہ گناہوں سے بچائے گا۔ جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے، اس تعلق سے بازار کی چیزوں سے حد درجے بچنا ہے۔ ٹھیلوں پہ ہاں کبھی کبھی کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام عادتیں جان چھڑانے کے لیے ہم نے بچوں پہ ڈالی ہوتی، ٹھیلوں پہ، ریسٹورنٹ میں، ڈھابوں پہ جو ایسی چیزیں بیچی جاتی ہے جو صحت سے خالی ہوتی ہے، ان میں صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بچوں کی ضد پوری کرنے کے لیے، زبان کے چٹخارے کے لیے غیر صحت مند چیزیں ان کو کھلاتے اور کھاتے۔ وہی چیزیں جو باہر بچہ پسند کرتا ہے، اب اس کو گھر میں بنا دو۔ اور موجودہ زمانے میں تو اب تو آن لائن برگر، پیزا، سینڈوچ، شورما، موموز، یہ تو اب دیہاتوں تک پہنچ گیا، اور بچے 1 منٹ نوڈل، چاؤمین، میگی بڑے شوق سے کھاتے، حالانکہ انہی ماں باپ کو پتہ نہیں کہ انہی کی وجہ سے ان کے بچے زیادہ بیمار رہے۔ ان چیزوں کے کثرت کے استعمال سے ان کی صحت برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے بجائے گھر کا کھانا صحت کو نفع پہنچاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی پسند کی چیز گھر پر تیار کریں، شروع ہی سے بازار کی چیزوں کے بارے میں بچوں کا ذہن بنائے کہ وہ چیزیں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور آج کل تو مسلم علاقوں میں اس طرح کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ ہمارے علاقے میں تو ایک کھاؤ گلی بمبئی میں مشہور تھی، اب تو ہمارے علاقے میں آس پاس میں مشہور ہو گئی کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک کھاؤ گلی ہے۔ قوم صرف کھانے پینے میں، ایسی چٹخاروں میں اپنی صحت بھی برباد کر رہی ہے، اپنا پیسہ بھی برباد کر رہی ہے۔ چوتھی چیز جس پر بچے کے آنے والے کل کا دار و مدار ہے، وہ ہے اس کی تعلیم، اس کا ایجوکیشن۔ اور ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بچے کو کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے، اور دوسرے شہری ہونے کی حیثیت سے کیا تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کی بنیادی تعلیم ہمارے ہر بچے کو ملنی چاہیے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سرکاری تعلیمی ایجوکیشن سسٹم ہے، وہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کا انتظام نہیں کرتا۔ تو اب مسلمانوں کے محلوں میں، مساجد میں چلنے والے چھوٹے موٹے مکتب، یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس ضمن میں کئی دینی تنظیموں نے کوششیں بھی کی ہیں، کئی ادارے آن لائن بھی چل رہے، کئی آف لائن بھی چل رہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں یہاں ایک خرابی اور محسوس کرتا ہوں، وہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کا وہ اہتمام نہیں ہے جو دنیاوی تعلیم کا ہے۔ منع نہیں کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، لیکن وہ اہتمام ہم نہیں دیتے، وہ اہمیت ہم نہیں دیتے۔ آپ دیکھو کہ امت مسلمہ میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ دینی تعلیم کے نام پر پیسہ خرچہ کرنا نہیں چاہتے۔ مدارس میں، مساجد میں ابھی فیس کا سسٹم شروع ہوا، اس سے پہلے تو تھا بھی نہیں، ہے بھی تو بہت چھوٹا موٹا، اور وہ جو چھوٹا موٹا ہے وہ بھی لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت پہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کئی بچے تو ایسے مکتب سے انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اس لیے کہ آپ دینی تعلیم کا پیسہ لے رہے ہو، ہمارے پاس تو مفت میں ہو رہا تھا سب، انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی چھڑوا دی۔
اپنا گھر 40,000 میں پورا نہیں ہوتا، اور مدرسے میں پڑھانے والے مولانا کا گھر بیچارے کا 10,000 میں کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے وہ انتظام کر رہا ہے، فیسز کا انتظام کر رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیاوی ایجوکیشن کے لیے ہزاروں روپے خرچ نہیں کرتے، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ امام صاحب یا مولوی صاحب یا مکتب میں پڑھانے والے ملا جی یا جناب جی کو چند سو روپے ماہانہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اتنی سی فیس سارے بچے ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. دینی تعلیم کے ساتھ ہمارا یہ رویہ مجرمانہ ہے، اور اسی لیے پھر وہ پڑھانے والا بھی دھیان نہیں دے گا. ظاہر سی بات ہے، اس کا ذہن چاروں طرف گھومے گا، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی حالات ہے، وہ بھی سوچے گا کب ختم ہو، کب بھاگوں میں ادھر سے، کب کچھ اور انتظام کروں. ہر ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچے کی نماز بھی صحیح نہیں کرا سکے، قرآن پاک کی چند صورتیں یاد نہیں کرا سکے، تو ان کی موت کے بعد وہ ان کے لیے کس منہ سے دعائے مغفرت کرے. اور میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہو کہ والدین کی نماز جنازے میں خود اولاد شامل نہیں ہو، اور یہاں تک کہ قرآن خوانی بھی مدرسے کے طلبہ بلا کر کروائی جاتی. کیوں؟ حالانکہ باپ ہمارا مرا ہے، رشتہ دار ہمارا انتقال ہوا ہے، والدین ہمارے انتقال ہوئے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن پڑھایا نہیں ہوتا تو بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کروائی جاتی. یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے. تو دینی حیثیت سے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے. شہری حیثیت سے ہمیں بچے کی صلاحیت، بچے کی دلچسپی کیا ہے، اس وقت ہمارے سماج میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سامنے رکھ کر اپنی مالی حالت دیکھ کر ایک تعلیمی پلاننگ کرنی چاہیے، اور بچے کو دنیوی ایجوکیشن میں اس حساب سے ڈالنا چاہیے. اور اس ضمن میں کیریئر کاؤنسلنگ کا مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت پہلے سے یہ پلاننگ ہونی چاہیے. اکثر والدین کو پوچھو کیا کرنا ہے، کیا پڑھانا ہے، بولتے ہمیں پتہ نہیں، بس پڑھ رہا ہے، آئے گا جب دیکھیں گے. بہت بے توجہی کا شکار ہوتے. کیا بنانا ہے، آگے پلان کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا. آنے والے دور کی فکر کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسلام ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ اپنے لیے آگے کی سوچو. قرآن میں اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا انتظام کیا ہے. اب چاہے وہ کل کے لیے آخرت کی فکر ہو، چاہے وہ کل کے لیے دنیا کی چند ٹکوں کی فکر ہو، اس کی جانب توجہ دلائیے. اسلام صرف دنیا کی زندگی تک ہی آنے والے کل کو محفوظ بنانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اس دنیا کے بعد آخرت کو بھی محفوظ بنانے کی اور کامیاب بنانے کی جانب توجہ دلاتا ہے. اس لیے ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور ایک ایمان والی کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح میں اپنے لیے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہوں، اسی طرح اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے آس پاس والوں کے لیے ہم فکر کریں. اور اب تک وہ دور ہمارے ملک میں نہ آیا، اور اللہ کرے وہ نہ آئے. جن ملکوں میں آیا کہ ان کو عربی کا ایک لفظ تک رکھنے کی، بولنے کی، قرآن چھوڑیے عربی لکھا ہوا رکھنے کی اجازت نہیں تھی. ہمارے لیے تو ساری آسانیاں ہیں، لیکن ہم صبح کی نیندیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی سہولت، اپنے آرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بہت آرام پسند بن چکے. اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے خود بھی فکر کرے، خود اپنے اندر بیٹھ کر کے جو یہاں جمع ہوئے وہ اس بات کی فکر کرے، سوچے کہ کیسے ہم جیسے خود یہاں پہ آتے کچھ سیکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنے کی کوشش کرے وقت نکال کر، چاہے ہفتے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو. اور چاہے پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آس پاس والوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو کیسے سمجھانا ہے، ان کو قریب کیسے کرنا ہے، چاہے کچھ کھلانے پلانے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، اسی بہانے نہ ہو. ہماری یہ چھوٹی موٹی فکریں
اگر لوگوں کی زندگیوں میں ہم سوچتے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، یقیناً یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ایک تو ہمیں دیکھنا نہیں فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، لیکن ہاں فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے بیانات ریکارڈ کر کے، اپنی تفسیر ریکارڈ کر کے کبھی آڈیو کی شکل میں شائع کی، ابھی ویڈیو کی شکل میں وہ کام چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، بس میں شیئر کر دیتا ہوں لوگوں کو، اور بہت حد تک ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے پاس جب اس کے نتائج پیچھے سے آنا شروع ہوئے اور لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کی گھروں کی زندگی اب پلٹی، لوگوں نے شرک چھوڑا، لوگوں نے کفر کو چھوڑا، شرک کی گندگیوں سے باہر نکلے، غلاظت سے باہر نکلے، اپنی ایمان اور توحید کی فکریں کی۔ جو بغیر حجاب کے گھومتے تھے انہوں نے اپنے اوپر حجاب ڈالے، اپنے گھروں کی بے دینی کو دور کیا، اور ایسے ایک نہیں کئی واقعات میں تب میری ہمت جو ٹوٹ جاتی تھی، پھر میں ایک دم بھر جاتا تھا کہ نہیں، مجھے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے، مجھے اپنے کام کرتے جانا ہے، چاہے ایک آئے، دو آئے، تین آئے، جو آئے، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ اس کے نتائج آج نہیں 10 سال کے بعد نکالے گا، 15 سال کے بعد نکالے گا۔ آج ہم نئی جنریشن پہ محنت شروع کریں گے تو ہم محنت شروع کر کے یہ سوچے کہ ایک مہینے میں فائدہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی 20 سالہ 25 سالہ زندگی غفلت میں گزاری، آپ اس سے امید کرو کہ ایک مہینے میں چینج آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی ایک واقعہ ہو۔ آج محنت شروع کریں گے، آپ کو 5 سال کے بعد اس کا نتیجہ آنا شروع ہو۔ آج کی چھوٹی جنریشن پہ محنت شروع کریں گے، 15 سال کے بعد ایک ایسی جنریشن بن کے کھڑی ہوگی جو معاشرے کے اندر ایک نام کے قابل ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ ان کے جیسا ہمیں سچا مسلمان اور حقیقی انسان، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آس پاس کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ کلکم راع، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کی ذمہ داری تھی، فلانے کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، رہنے والے، جن کے ساتھ ہم خوشیاں شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ اچھے پہلو بھی شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ غم کے پہلو بھی ہم شیئر کرتے ہیں، ہم ان کی فکریں کریں کہ تم دنیا میں بھی کیسے کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کیسے کامیاب ہو جاؤ، اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جنت الفردوس مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی جنت میں چلو پھرو۔ اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔